فی القرآن المجید واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ اس کی آواز بند کی ہوئی ہے، آواز تھوڑی کھول دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر اور احسان ہے جس کی توفیق کے ساتھ ہم ایک بار پھر مالک کائنات کے حضور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ تمام احباب جو نیک تمنائیں اور خواہشات اپنے دل کے اندر لیے بیٹھے ہیں، آقا تاجدار کائنات کا صدقہ مالک کائنات ان کو پورا فرمائے۔ دوستان محترم، آج کی اس گفتگو کے اندر ہم ایک ایسی ہستی اور ایسی شخصیت کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو شخصیت دور حاضر کے حکمرانوں کے لیے آئیڈیل اور حجت کا درجہ رکھتی ہے، اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے، اور تاریخ اسلام میں اس ہستی کو بہت سی انفرادیت حاصل ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس ہستی کا آپ کے سامنے نام لوں، میں ہر جمعۃ المبارک کی طرح یہ آرزو اور تمنا رکھتا ہوں کہ آپ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کی اس گفتگو کا مقصد کیا ہے۔ اس ہستی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ آگے یکم محرم الحرام آپ کا یوم وصال آ رہا ہے، اور اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی ضروری ہے کہ اہل سنت کے ہاں اس بات کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آل رسول کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا تعارف کروانے کے لیے میں جس چیز کو بنیاد کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ پھر آگے اس بیان کی عمارت کیا ہوگی۔ قرآن پاک کی 22 آیات ایسی ہیں۔ کتنی آیتیں جی؟ کتنی؟ قرآن پاک کی 22 آیات ایسی ہیں جو سیدنا فاروق اعظم کے مشورے پر نازل ہوئی ہے۔ آپ تصور کریں، ان آیات کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ 22 آیتیں ایسی ہیں کہ ادھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے تھے کہ یا رسول اللہ ایسے ہو جائے تو بہتر ہے، ادھر آپ کی زبان سے مشورہ آتا تھا، ادھر خدا جبریل کے ذریعے قرآن کو بھیج دیتا تھا۔ وہ ہستی نگاہ خدا میں کتنی عزیز ہوگی کہ جس کے مشورے کو خدا قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس ہستی کا مشورہ خدا کو پیارا ہے وہ ذات خود کتنی پیاری ہوگی خدا، جس کا مشورہ خدا کو اتنا پیارا ہے۔ اور وہ 22 آیات جو سیدنا فاروق اعظم کے مشورے پر نازل ہوئی۔ تو دوستان محترم، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب جو آپ کے سامنے ایک تصور رکھنے لگا ہوں،
تمام صحابہ یہ حضور کے مرید ہیں. یہ حضور کے، یہ بات بڑی ایمان افروز ہے، یہ حضور کے سب صحابہ حضور کے مرید ہیں. حضرت ابو بکر آئے، مریدی اختیار کی. حضرت عثمان آئے، مریدی اختیار کی. مولا علی نے مریدی اختیار کی. تمام صحابہ نے حضور کی مریدی اختیار کی. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، سب صحابہ مرید ہیں اور عمر فاروق مراد رسول ہیں. آپ مراد رسول ہیں. وہ کیسے مراد رسول ہیں سنیں. تاریخ الخلفاء، صاحب تاریخ الخلفاء لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دعا کیا کرتے تھے کہ مولا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام سے ایک عمر اسلام کو دے دے. ہائے ہائے ہائے. حضور مانگا کرتے تھے مولا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، ان دونوں عمروں سے ایک عمر اسلام کو عطا فرما. اچھا، اس کے اوپر میں نے مزید ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ طبقات ابن سعد نے اس بات کو لکھا اپنی کتاب کے اندر، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے کوٹ کیا کہ ان دونوں کا نام لیتے تھے کہ مولا یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام، لیکن حضور کے دل کا جھکاؤ جو تھا وہ عمر بن خطاب کی طرف تھا. آقا فرماتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، دونوں کی دعا مانگتے تھے، مگر جو دل کا جھکاؤ تھا وہ حضرت عمر کی طرف تھا. اور اس پر ائمہ تفاسیر نے لکھا، ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اگر آپ توجہ کریں. حضور نے دعا فرمائی، اے مالک عمر بن خطاب یا عمر بن حشام سے ایک عطا فرما دے. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ عمر بن خطاب یا، اس یا میں ایک راز ہے، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام عطا فرما دے. ائمہ تفاسیر فرماتے ہیں کہ اگر حضور یا نہ فرماتے خدا دونوں عطا فرما دیتا. حضور کا یہ یا کہنا تھا کہ اللہ پاک نے چاہا، چونکہ حضور کا دل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، اور ادھر رات کو میرے آقا نے دعا فرمائی اور صبح حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا. یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا، یہ نگاہ مصطفیٰ کا اثر تھا کہ عمر نگاہ مصطفیٰ میں آ چکے تھے اور نگاہ مصطفیٰ عمر کا مقدر بدلنے کے اوپر راضی ہو چکی تھی. اب اگلی بات جو اس سے خاص بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کیا تو اس پر کفار کہنے لگے، کفار افسوس کرتے رہے، افسوس کرنے لگے. اور کفار نے ایک جملہ کہا، دوستان محترم کون سیدنا فاروق اعظم، یہ آج کی نشست میں اگر ان کا تعارف بھی میں پیش کر سکوں یہ تو بہت بڑی بات ہے. جب آپ نے فقط اسلام قبول کیا، ابھی اسلام کی خاطر کوئی جنگ نہیں لڑی، کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے، ابھی اسلام کی خاطر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نہیں اٹھائی، ابھی محض اسلام قبول کیا. تو آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار کہنے لگے، الیوم قد انتصف القوم منا، آج عمر نے اسلام قبول کر لیا تو آج کفر آدھا رہ گیا، آج کفر آدھا رہ گیا ہے، کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے، کفر آج آدھا رہ گیا ہے. یہ فقط سیدنا فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنا ہے. اور دوستان محترم پھر چونکہ آپ کے پیچھے دعائے مصطفیٰ تھی، آپ کے پیچھے نگاہ مصطفیٰ تھی، تو آج آپ کو آپ 4-5 جمعوں سے میرا خطاب سن رہے ہیں، آج میں آپ کو سیدنا فاروق اعظم کا خطاب سنانے لگا کہ دعائے مصطفیٰ کا اثر کتنا تھا. پھر آپ کی زبان کن الفاظ کا انتخاب کرتی تھی. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، جب میں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا تو یا رسول اللہ میں
اپنے دوستوں کی، جو میرے دوست تھے غیر مسلم، ان کی محافل میں اٹھتا بیٹھتا، اعلانیہ اٹھتا بیٹھتا تھا، یا رسول اللہ آج جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، توجہ کیجئے گا، آج ہم لوگ حکمت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بے شک حکمت اچھی چیز ہے، مگر ہر جگہ حکمت نہیں ہوتی۔ جب غیرت اسلام کی بات آ جائے تو پھر للکار فاروقی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دنیا کہے گی علامہ صاحب آپ اتنا اچھا خطاب کرتے تھے، کن باتوں میں آ گئے، آپ کی تو عزت چلی گئی، یہ کن باتوں، کیا آپ ظالم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، کیا آپ مظلوم کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، جب ظالم ظلم کی انتہا پر پہنچ جائے تو پھر حکمتوں کا شکار نہیں ہوا جاتا، پھر کردار محمدی کی جھلک دکھانا ضروری ہوتا ہے، پھر کردار حسینی زندہ کرنا ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اجازت مانگی تو میرے آقا نے فرمایا عمر تمہیں اجازت ہے، تمہیں اجازت ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ البدایہ والنہایہ سے آپ کا خطبہ پڑھنے لگا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ اب سنیے گا وہ جملے جو سیدنا فاروق اعظم نے، اور وہ دور اسلام کا ابتدائی دور تھا، لوگ ڈرتے تھے، ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، مسلمان کوئی ہوتا تھا اس کے خاندان والے اس سے بائیکاٹ کرتے تھے، تانے مارتے تھے، اسے سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ حضرت بلال کے اوپر کتنے ظلم ڈھائے گئے آپ کے سامنے۔ تو اس وقت لوگ ڈرتے تھے، مانتے تھے، ڈرتے تھے۔ حکمت کے پیش نظر کے ابھی اسلام کو تقویت کی ضرورت ہے، افرادی قوت کی ضرورت ہے، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، خانہ کعبہ میں آئے اور آپ نے خطاب کیا، فرمایا جو مجھے جانتا ہے، اب یہ الفاظ سیدنا فاروق اعظم کے کوٹ کر رہا ہوں تو آپ کی سبحان اللہ میرے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے۔ سنیے گا ذرا الفاظ کی، جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ یہ بات جان لے کہ میں عمر بن خطاب اسلام قبول کر چکا ہوں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور میں تم سب کو دین حق کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم نے اسلام قبول کرنے میں تامل کیا تو میری تلوار تمہاری گردنوں کے اوپر ہوگی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم نے خطاب فرمایا، اور اس کے بعد ایک یہ خطاب فرمایا، اور اس کے بعد دوسرا خطاب جو تاریخ میں بڑے سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے، جب آپ نے ہجرت کی ہے، اعلانیہ ہجرت کی، ہجرت کا سامان سفر تیار کیا، کعبہ کے اندر آئے، اور اس خطاب کو اسد الغابہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ صاحب اسد الغابہ نے فرمایا میرے سیدنا فاروق اعظم نے، تم میں کون ہے جو اپنی شکل خراب کروانا چاہتا ہے؟ تم میں کون ہے جو اپنی شکل خراب کرانا چاہتا ہے؟ تم میں کون ہے جو اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہتا ہے؟ یہ سیدنا فاروق اعظم کے الفاظ ہیں۔ تم میں کون ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کروانا چاہتا ہے؟ تم میں کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے؟ اگر کسی کا ارادہ ہے تو میرے مقابلے میں آئے، میں عمر ہجرت کرنے لگا ہوں۔ اور تاریخ کے اندر اس حقیقت کو لکھا گیا کہ عالم کفر میں کسی کی اتنی جرت نہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم کا کوئی رستہ روک سکتا، اور آپ نے اعلانیہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو دوستان محترم، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے اوپر استقامت، آپ کا جذبہ اور آپ کی ہمت اور حوصلے کی مثال ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، میں نے کئی لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے اور دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اگر میں نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم پڑھائی تو لوگ کیا کہیں گے؟ جی مولوی بناتا تسی اپنا بچہ، یہ لوگوں سے مانگے گا، روٹی کو ترسے گا، اس کے پاس زندگی کی سہولتیں نہیں ہوں گی۔ آج اسلام کی تعلیم باعث ندامت بن چکی ہے، اور جو پڑھاتے بھی ہیں وہ اپنے خاندان سے وہ بچہ دیتے ہیں جو ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے۔
اور یقین کریں میں نے ان کانوں سے سنا کہ چلیں اگر بچہ پڑھے گا نہیں تو مدرسے میں پل تو جائے گا۔ یہ ہمارا ایک تعلق ہے جو اس دور کے اندر ہمارا اسلام کے ساتھ ہے۔ کیا ہم اس بات کو کہنے کے حق رکھتے ہیں کہ میرے مولا ہم پہ اب تیرا کرم کیوں نہیں ہوتا؟ اے میرے مولا وہ تیرا کرم کہاں گیا جو ہمارے اسلاف پہ برستا تھا؟ مولا سے تو بڑے گلے شکوے ہم کرتے ہیں، اسلام کے اوپر وہ یقین نہیں رہا ہمارا، وہ اعتماد نہیں رہا، اسلام کی وہ روحانی طاقت کو ہم کھو چکے ہیں اپنے من سے، اپنے دل سے۔ اور جب گلے شکوے مولا سے کرتے ہیں کہ میرے مولا ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، تیرا کرم ہم پر کیوں نہیں اترتا؟ اے میرے مولا بنت حوا سرعام ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے میرے مولا تیرا کرم ہم پر کیوں نہیں اترتا؟ کاش کہ کوئی دل کے کانوں سے سنے، مولا کا بھی جواب آتا ہے۔ اے بندے، جب بندہ کہتا ہے کہ میرے مولا تو بدل کیوں گیا ہے؟ وہ تیرا کرم جو اسلاف کے اوپر برستا تھا میرے مولا آج کیوں نہیں برستا؟ اے میرے مولا تو بدل کیوں گیا ہے؟ جواب آتا ہے بندے خدا نہیں بدلا، خدا آج بھی وہی ہے، تو بدل گیا۔ جس طرح تیرے اسلاف رات کو مصلی آباد کرتے تھے، وہ مدینہ پاک کی گلیوں کا منظر، کوئی تہجد کے وقت گزرتا ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، لوگ مصلی پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے، مولا کو منایا کرتے تھے۔ وہ کہاں گئے ہمارے آبا؟ وہ کہاں گیا راتوں کا اٹھنا؟ وہ کہاں گیا اسلام کے اوپر یقین؟ وہ کہاں گیا اسلام کے اوپر اعتماد؟ آج رسمی سا تعلق، ارے ہم تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے، یہ تعلق ہے معذرت کے ساتھ، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا۔ آپ لاہور کی ساری مسجدوں میں چلے جائیں، 90% آپ کو یہی حال ملے گا۔ ہم اتنا بھی گوارا نہیں کرتے جمعے سے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ جائیں، کچھ تو سیکھنے کو ملے گا۔ صرف 2 فرض ادا کرنے آتے ہیں جیسے کوئی قرض چڑھا ہوا ہو سر کے اوپر۔ اور یہ سیدنا فاروق اعظم ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اعلانیہ ہجرت کرتے ہیں کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے غلامی چھڑوا نہیں سکتی ہے۔ آج کردار فاروقی کی ضرورت ہے، یقین فاروقی کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو۔ اور دوستان محترم، اب جو آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں، ذرا دل تھام کے اس بات کو سنیے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے سیدنا فاروق اعظم کو ایک دعا فرمائی، سیدنا فاروق اعظم کے لیے دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ میرے آقا نے فرمایا اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا یقول ذالک ثلاثا۔ امام حاکم اور امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا ہے، سنیے گا۔ میں وہ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ذرا سبحان اللہ بول کے مجھے ثبوت دیجئے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے مولا، میرے عمر کے دل کے اندر جو بھی کوئی کمی ہے اسلام سے پہلے کی، جو بھی کوئی کمی ہے، سنیے، جو بھی کوئی کمی ہے، اے میرے مولا میں دعا کر رہا ہوں اس کو دور کر دے۔ میں اس سے کچھ اخذ کر محبت سے سبحان اللہ کی ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ، ایک دفعہ اور کہہ دیں سبحان اللہ، ایک دفعہ اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے آقا دعا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں کہ میرے مولا میرے عمر کے دل کو صاف کر دے، اور فرمایا فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا، اور عمر کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ میرے آقا نے 3 بار یہ دعا دی۔ لوگوں ایک لمحے کو سوچو کہ اس کا ایمان کس درجے پر ہوگا جس کے ایمان کے لیے دعا میرے مصطفیٰ نے کی ہو۔ اور آج یہ میں بتا دیتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ سیدنا فاروق اعظم کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کو برا بلا کہتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، جس ہستی کے لیے میرے آقا نے دعا کی ہو، اب اس ہستی پر اعتراض کرنا، اس ہستی پر اعتراض نہیں بلکہ مصطفیٰ پر اعتراض کرنا۔
آپ جانتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم ہیں کون؟ میرے آقا نے فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کون ہوں گے سیدنا؟ میرے آقا نے فرمایا عمر تو کیسا شخص اور کتنا عظیم انسان ہے، تجھے دیکھ کر پوری توجہ کیجئے گا، آپ کا اگر تھوڑا سا ذوق سلامت ہے اور محبت چاہتا ہوں، میرے آقا نے کیا فرمایا اپنے صحابی کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ فرمایا عمر تو کتنا عظیم ہے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم جس گلی سے جاتے تھے شیطان دیکھ کے رستہ بدل لیتا تھا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہاں میں اختتامی مراحل میں گفتگو کو داخل کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ حقیقت بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے شروع کے اندر کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے حکمرانوں کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ آج کہاں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حاکم آئے، کہاں سے ان کی سیرت والا آئے؟ اور خدا کی عزت کی قسم یہ میرے سامنے قرآن پڑا ہے، میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس وطن کا مقدر تب تک نہیں بدلا جا سکتا جب تک حاکم غلام مصطفیٰ نہ ہو۔ اس بات کے اوپر آپ کو بولنا چاہیے تھا، یہ وفائے مصطفیٰ ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر جب بھی تبدیلی کوئی لایا ہے وہ مصطفیٰ کا غلام تھا جو تبدیلی لایا ہے، اور یہ وطن بنا بھی حضور کی نگاہ فیض کا صدقہ ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم کون ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ الخلفاء پڑھیے، حلیت الاولیاء پڑھیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ عمر کے دور خلافت میں کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ آج مر گئے اور کسی کو پرواہ نہیں کہ امت مسلمہ کا کیا حال ہے، اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رات کو گشت کرتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ تاریخ الخلفاء میں اور حلیت الاولیاء میں سیدنا فاروق اعظم صحابہ فرماتے ایک رات کسی کے گھر جایا کرتے تھے، ہر رات گھر جایا کرتے تھے، اور ہم دیکھ کے اور پریشان ہوتے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہو کر ہر رات اس گھر میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ ایک دن ایک صحابی نے سوچا کہ آج میں جاؤں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح یہ گھر کس کا ہے اور خلیفہ وقت کیوں جاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں جب اس میں گھر کے اندر گیا دیکھ کر حیران رہ گیا، اس گھر کے اندر ایک نابینا معذور خاتون رہتی تھی، ایک نابینا اور معذور خاتون رہتی تھی، اور خلیفہ وقت اس کے گھر کے برتن دھویا کرتے تھے، جا کر اس کے گھر کی صفائی کرتے تھے، اس کے لیے کھانا لے کے جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ اگر قیامت کے روز اس نے اعتراض کر دیا کہ آقا عمر فاروق کے دور میں بھوکی سوئی ہوں تو میں اپنے آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ سیدنا فاروق، ایک طرف یہ حال ہے اور دوسری طرف وفا کا یہ حال ہے۔ امام بخاری شریف نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور جلد اول کے اندر اموی خلیفہ کے اندر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی ایک دیوار گر گئی، اور جب دیوار گری تو انہوں نے دیوار کو تعمیر کرنا چاہا۔ ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا، دیوار گری تو وہ دیوار کو تعمیر کرنا چاہتے تھے، تو جب اس کی تعمیر کرنے، سنیے یہ بخاری شریف کتاب الجنائز جلد اول، تعمیر کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ جب مٹی کھودی تو کسی کا پاؤں باہر آ گیا، وہ پاؤں کسی کا باہر آ گیا۔ اب وہ سب سمجھ رہے تھے کہ یہ سرکار کریم کا پاؤں ہے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے۔ لیکن جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے، سنیے
حضرت زبیر کا جملہ جب وہ وہاں پر آئے اور دیکھا، کہا یہ سرکار کا پاؤں نہیں، حضور کے غلام عمر کا پاؤں ہے، حضرت عمر فاروق کا پاؤں مبارک ہے۔ اچھا، اس کے اوپر اب یہ تو حدیث پاک ختم ہو گئی۔ اب جو میں اگلی بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں، آپ کسی کا ہاتھ یا کسی کا پاؤں، اس کے اوپر مٹی ڈال دیں، مٹی ڈال دیں، قریب سے قریبی دوست بھی مٹی کے نیچے یہ نہیں پہچان پائے گا کہ یہ کس کا پاؤں یا کس کا ہاتھ ہے۔ توجہ ہے؟ میں آپ کو فکر آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ کوئی نہیں پہچان پائے گا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو وقت گزر چکا، لیکن حضرت زبیر نے پہچان لیا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور سیدی شیخ الاسلام ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، اور جب جب اس جملے کو ہم سنتے ہیں ہمارا دل کانپ جاتا ہے اور وجود کانپ جاتا ہے۔ فرمایا بیٹا اپنی زندگی کے اندر حضور سے ایسا تعلق بناؤ، حضور کی ایسی غلامی اختیار کرو، حضور کی محبت اپنے سینے میں اتنی بساؤ کہ جب تم قبر میں چلے جاؤ اور فرشتے آ کے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کے بارے میں پوچھیں بتاؤ یہ ہستی کون ہے، تو حضور کے ایسے سچے غلام بن جاؤ کہ جب فرشتے حضور کا پوچھیں تو حضور فرشتوں کا ہاتھ تھام لیں اور یہ کہیں کہ فرشتوں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، تمہیں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ ایسی غلامی، ایسی شناسائی پیدا کرو۔ اور صحابہ کرام کی زندگی خدا کی عزت کی قسم ہمارے لیے نمونہ ہے کہ غلامی رسول ہوتی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ مالک کائنات ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے فیوضات سے ہمارا دامن مالا مال فرمائے، اور ہمیں کردار فاروقی کا فیضان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔